اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگ اپنے سبق کی طرف آ چکے ہیں اور آج اردو کے لیسن میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن 8۔ آج ہم لیسن 8 پڑھیں گے اور آج ہم جانیں گے میم اور لام کو۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے سبق کی تو اسے ضرور سے ضرور وزٹ کریں، جس سے آج کا لیسن آپ لوگ کو سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں پھر ہم اپنی لیسن کی طرف۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں میم کو اور لام کو۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے میم اور لام کو۔ دیکھیے میم اور لام ایک گروپ کے ممبر نہیں ہیں، نہ ہی ان کی آواز ایک جیسی ہے نہ ہی ان کی شکل ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج ہم ان دونوں کو ایک ساتھ جانیں گے، لام اور میم کو۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ جانیں کہ یہ جو لام کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں لام۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہے لا کی۔ ٹھیک ہے، اس کا جو شور ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لا کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں یہ ہے میم۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میم، اور اس کی جو سور ہوتی ہے وہ ہے ماں کی۔ ٹھیک ہے، ماں کی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ لام جو ہے لام سور میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، انگلش میں ہم ایل کہیں گے، اور میم جو ہے میم سور میں ہوتا ہے ماں اور انگلش میں ہوتا ہے آئین۔ ٹھیک ہے، اب ہم لام اور میم کو شارٹ میں کیسے لکھتے ہیں یہ جانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے کہ ہم نے لکھ لیا لام، ٹھیک ہے، اس کو ہم شارٹ میں اس طرح سے لکھتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے ہم میم کو دیکھ لیں، یہ ہم نے میم کو پورا لکھا ہے نا، یہاں پہ لام بھی پورا ہے، یہاں پہ میم بھی پورا ہے، اور یہاں پہ ہم نے لام کو شارٹ لکھا ہے۔ اب ہم میم کو شارٹ لکھیں گے تو میم جو ہے اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ جب ہم اور حرفوں کے ساتھ اسے استعمال کریں گے تو ہم اس طرح سے لکھ کر استعمال کریں گے، اگر ان کے ساتھ جوائن کر کے کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جوڑ کر لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کمپلیٹ پورے میں وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ لام جو ہے لا کا آواز آتا ہے انگلش میں ایل، میم جو ہے ماں کا سور بنتا ہے جو کہ ہے ایم، اور لام کا شارٹ اس طرح سے، میم کا شارٹ اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اگزامپل کی طرف چلتے ہیں، اسے آپ سبھی نوٹ کر لیں۔ اب ہم اگزامپل دیکھیں گے لام کو۔ ٹھیک ہے، لام جو ہے اگزامپل ہم حرف کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ شروع اور بیچ میں کس طرح سے لکھا جا رہا ہے اور یہ آخر میں کس طرح سے لکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سبھی اس کو دھیان دیں گے۔ تو پہلا اگزامپل ہم لکھتے ہیں، ہم کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لام الف، اور ہم نے یہاں پہ ڈال دیا دال اور اس پہ لگا دی تو یہ ہو گیا ڈا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لاڈ۔ ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ لاڈ۔ ٹھیک ہے، لاڈ۔ دوسرا اگزامپل اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں، یہ ہم نے لکھ لیا الف کو، اس پہ لگایا زبر، اور پھر ہم نے
लाम को, फिर हमने इसके साथ फे को जोड़ दिया, ठीक है, और फिर हमने इसमें ज़ेर लगा दिया। ये क्या हो गया, अलिफ, ठीक है, अलिफ। देखें अब यहाँ पे आप नोट करते रहें कि हम अलिफ को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। तीसरा एग्ज़ाम्पल है आपका, ये हमने लिख लिया सीन और ये लिख लिया हमने लाम और उसमें लगाई ज़ेर। अब ये क्या हो गया, सील, ठीक है, सील। ये हमने 3 एग्ज़ाम्पल लिख लिए। अब आप लोगों को नोट करना है कि हमने लाम को कैसे और कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लाम को शॉर्ट में इस्तेमाल किया है। शुरू में जब इस्तेमाल किया तो शॉर्ट में इस्तेमाल किया क्योंकि हमने इसमें अलिफ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया लाड। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमने लाम को शॉर्ट में इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सील आखिर में लाम को लिखा है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये पूरा लाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या समझ में आया हम लोगों को कि लाम जो है शुरू में और बीच में, दरमियानी में अगर लिखा जा रहा है तो वो शॉर्ट में लिखा जा रहा है, और आखिर में लिखा जा रहा है तो वो कंप्लीट पूरा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से इसे नोट कर लें कि आप लोगों को समझ में आए और आप अच्छी तरह से फिर लाम का जो है लफ्ज़ बना सकें, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे मीम का। तो मीम का एग्ज़ाम्पल हम देखने वाले हैं अब। तो इस तरह से अब मीम लिखा जाता है पूरा में। अब इसे भी हम देखेंगे कि ये शुरू में और बीच में और आखिर में कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं मीम का। तो ये हमने लिखा मीम और इसमें लगा दी हमने अलिफ, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने लिख लिया है लाम, ठीक है, हमने लिख लिया लाम। तो ये क्या हो गया, माल, ठीक है, क्या हो गया, माल। इसी तरह से दूसरा एग्ज़ाम्पल आप देख लें। उसके बाद इसी तरह से दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लें। हम लिख रहे हैं यहाँ पे शीन, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे मीम डाला, फिर हमने यहाँ पे अलिफ लगा दिया उसके साथ, और फिर हमने यहाँ पे लाम डाला, ठीक है। तो ये शीन का नुक्ता लग गया, इसमें हमने ज़ेर लगा दिया, ये हो गया आपका शीमा, हो गया शिमार, ठीक है। तीसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा एग्ज़ाम्पल है आपका, ये हमने लिख लिया अलिफ और इसमें हमने लगा दिया मद और उसके बाद हमने लिख लिया मीम, ठीक है। ये हो गया आपका आम, ठीक। तो देखें हमने 3 एग्ज़ाम्पल लिखे मीम के, और हम मीम को देखें कि मीम किस तरह से और कैसे किस जगह पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हम देखें मीम को हमने क्या किया है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, और ये लिखा है माल, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है शिमाल, यहाँ पे मीम देखें शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये बीच में आया है, यहाँ पे फर्स्ट में आया शुरू में और यहाँ पे बीच में आया, और यहाँ पे हमने मीम को शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह से आप जो है फिर ये तीसरे नंबर के एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे हमने अलिफ के साथ मद लगाया है और उसके बाद हमने यहाँ मीम को पूरा लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, पूरा लिखा हुआ है, और ये हो गया आम, ठीक है। तो आप लोग को अब यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि मीम अगर शुरू में लिखा जा रहा है और जो है बीच में लिखा जा रहा है तो ये शॉर्ट में लिखा जा रहा है, और अगर आखिर में आ रहा है तो ये पूरा आ रहा है, ठीक है, पूरा आ रहा है।
تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ میم کا استعمال بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے جس سے آپ اچھی طرح سے پہچان جائیں۔ یہ اکثر جب بیچ میں آتا ہے تو اس طرح سے چھوٹی سی اٹھی ہوتی ہے گول کی طرح، سمجھ جائیں کہ یہ میم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ الف پر ہم نے اگر مد لگا دیا ہے تو یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ یہاں پہ جو ہے حرف میں استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے یا آپ نے اس ویڈیو کو وزٹ نہیں کیا تو ضرور سے دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، کہ الف کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے ابھی آپ اسے نوٹ کر لیں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے اچھی طرح سے، اور آپ لوگ کے لیے پھر میم کو استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اب آپ لوگ کے ہوم ورک کی طرف کہ آپ لوگ کو ہوم ورک دیا جائے اور جس سے آپ لوگوں کو اور آسان ہو جائے اردو پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے میں لکھنے والی ہوں ہندی میں، اور جسے آپ کو لکھنا ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ میں لکھوں گی ہندی میں جسے لکھنا ہے آپ کو اردو میں۔ تو پہلا ہے آپ کو لکھنا ہے دل، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوم ورک ہوگا آپ کا، وہ لکھنا ہے آپ کو اردو میں، یہ میں نے لکھا ہے قسم، ٹھیک ہے، قسم۔ اسی طرح سے آپ کا تیسرا ہوم ورک ہو گیا وہ ہے دام، ٹھیک ہے۔ یہ تین آپ کے ہوم ورک ہوئے جسے آپ کو کیا کرنا ہے اردو میں لکھنا ہے۔ چلیں اب دوسرے ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں آپ کے۔ اب جو نیکسٹ ہوم ورک ہے وہ ہے کہ میں اسے اردو میں لکھوں گی اور آپ کو بتانا ہے کہ لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا آپ کا ہوم ورک ہے، اور میں اسے نہیں پڑھ کے بتانے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ بس میں یہ بتا دوں اس میں کون کون سے حرف ہے۔ یہ ہے قاف، یہ ہے لام اور یہ ہے میم، ٹھیک۔ دوسرا اگزامپل ہے جسے آپ لوگوں کو بتانا ہے کیا لکھا ہے۔ تو یہ ہم نے لکھ لیا ہے لام، پھر ہم یہاں سے لام کو لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہاں پہ چے کو ڈالا، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہاں پہ زبر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ لام ہے، الف ہے، پھر لام ہے اور اس کے بعد چے ہے اور یعنی کہ چا ہے، اور ہم اس میں زبر لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے لکھ لیا ہے دال، اس پہ لگا ہے زبر، پھر ہم نے لکھ لیا یہاں پہ لام اور اس کے ساتھ ہم نے پھر لکھ لیا دال اور اس پہ بھی ہم نے لگایا زبر، اور پھر ہم نے لام کو لکھ لیا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ لوگ کے سامنے ہوم ورک ہے جسے آپ لوگ کو بتانا ہے کہ یہ لکھا کیا ہے۔ تو یہ تین اگزامپل ہیں آپ کے سامنے جسے آپ لوگوں کو لکھنا ہے ہندی میں اور پڑھ کے بتانا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔